بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ اسپیشل اور اہم ہے۔ آج کی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیے گا تاکہ کوئی بھی ایسی بات آپ مس نہ کر سکیں جس کا آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور سارا مہینہ ایک بھی دروازہ بند نہیں ہوتا اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک آواز دینے والے کو حکم دیتا ہے کہ یہ آواز دو، اے بھلائی کے طلبگارو آگے بڑھو، اور اے برائی کے طلبگارو تم پیچھے ہٹو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کوئی ہے بخشش مانگنے والا تاکہ اسے بخش دیا جائے، کوئی ہے سوال کرنے والا تاکہ اس کا سوال پورا کیا جائے، کوئی توبہ کرنے والا تاکہ اس کی توبہ قبول کر لی جائے۔ تمام انسانی کتابیں اسی ماہ میں نازل ہوئیں۔ رمضان المبارک کو بہت ہی زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ روزے کے فرض ہونے کی حکمت قرآن کریم سے معلوم ہوتی ہے، اور وہ ہے حصول تقویٰ۔ تقویٰ کے معنی پرہیزگاری۔ یہ دل کی ایسی کیفیت ہے جو انسانوں کو برائیوں سے روکتی ہے، اور اسی رمضان المبارک میں آپ کی گئی نیکیوں کا اجر 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی دعا اگر آپ اسی مبارک مہینے میں شروع کریں گے تو سوچئے کہ اس کا کتنا اثر ہوگا، آپ کی دعا کتنا اثر رکھتی ہوگی، اور اللہ پاک تو روزے داروں کو بہت پسند کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے، جو شخص اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک دن روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے اتنا دور کر دیں گے، اتنا دور کوئی شخص 70 سال تک پہنچے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کو تو روزے دار بہت پسند ہے، تو روزے دار کے منہ سے نکلی ہوئی دعا اس مہینے کی برکت سے بھی قبول کر دی جاتی ہے۔ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزے دار کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعائیں کرتی ہیں۔ جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ روزے دار کا اس ماہ میں اٹھنا، بیٹھنا، مزدوری کرنا اور سونا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ روزے کا ایک بہت بڑا اجر اللہ کی زیارت ہے جو روزے دار کو روزے محشر نصیب ہوگا۔ روزے دار کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اس ماہ رمضان کی فضیلتوں اور اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ہمیں جو کچھ بھی چاہیے ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ وہ رب عطا کرنے والا ہے، وہ رب ہمیں کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ اس پاک مہینے کی برکت سے، اس پاک مہینے کی فضیلت سے اور روزے کی برکت سے انشاءاللہ ہم جو بھی عمل کریں گے اللہ پر توکل کر کے وہ قبول کیا جائے گا۔ آج کا وظیفہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ یاد رکھیے، اتوار کا دن، ویسے تو رمضان کا ہر دن اپنی ایک الگ اہمیت رکھتا ہے، ہر دن کا الگ عمل اور الگ وظیفہ ہے، اور ہر دن کی فضیلت اور اہمیت ایک دوسرے سے مختلف اور اپنی جگہ پر ہے۔ اتوار کا دن نصارہ کا ہے جو بھٹک گئے تھے، گمراہ ہو گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے بجائے، اپنے رب کے بجائے انہوں نے دوسری چیزوں کو، دوسری مخلوقوں کو اپنا معبود بنانا شروع کر دیا۔ آج کے دن یہ وظیفہ جو کوئی بھی کرے گا وہ کبھی بھٹکے گا نہیں، اسے اللہ پاک کے سوا کسی اور کے آگے ہاتھ اٹھانے کی، ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے اس کی ہر خواہش کو، ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ اور جیسے کہ ہمیشہ سے ہر ویڈیو میں آپ کو بتایا جاتا ہے، اور آپ خود بھی جانتے ہیں کہ اللہ پر کامل توکل اور یقین ہر وظیفے کی بنیاد ہے، اور دعا کی قبولیت کی بھی، کیونکہ اللہ پاک تو خود فرماتا ہے کہ جیسا مجھ سے گمان رکھو گے میں ویسا ہی کروں گا۔ اسی لیے ہمیشہ اللہ سے اچھا گمان کیجیے۔
اللہ پر یقین کیجیے، کامل توکل کیجیے اور اس وظیفے کو ضرور کیجیے۔ تو اسی لیے اس عمل کو اتوار کے دن کیجیے۔ اتوار کے دن یہ عمل کرنے والا کبھی نہیں بھٹکے گا اور اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا اسے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ نے یہ آیت جو آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیس اللہ بکاف عبدہ، جس کا بہت ہی خوبصورت مطلب ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ آپ نے اس مبارک اور خوبصورت آیت کو اتوار کے دن 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ اس کو کسی بھی وقت اتوار کے دن پڑھ سکتے ہیں، دن میں یا رات میں، جب بھی آپ کو ٹائم ملے، جب بھی آپ کو وقت ملے، جب بھی آسانی ہو، اس کو اتوار کے دن 300 مرتبہ ضرور پڑھیے گا اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا۔ یاد رکھیے اس کی برکات آپ کو خود سے نظر آنا شروع ہو جائیں گی، صاف طور پر اللہ کی مدد آپ کو نظر آئے گی۔ بس آپ نے یہ دعا کرتے ہوئے اور یہ دعا پڑھتے ہوئے آپ نے اللہ پر کامل یقین اور توکل کرنا ہے۔ آپ کی مشکلیں حل ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کی حاجات پوری ہونا شروع ہو جائیں گی، چاہے وہ شہرت کا مسئلہ ہو، چاہے محبت کا مسئلہ ہو، چاہے رزق ہو، دولت ہو، عزت ہو، قرض ہو یا کوئی ذاتی مسئلہ ہو جو آپ نہیں بتانا چاہ رہے۔ اللہ پاک تو آپ کے دلوں سے بھی واقف ہے۔ آپ کو دل میں اللہ پاک سے جو بھی مانگے اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ انشاءاللہ آپ جو مانگیں گے آپ کو ملے گا، اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا، اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا۔ آپ نے اس کو پڑھتے ہوئے کعبے کی طرف، جس طرح نماز میں ہم کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، بالکل ویسے ہی آپ نے اپنا رخ کعبے کی طرف کرنا ہے اور اپنے اللہ سے اچھا گمان کرتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے، یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ بہت چھوٹا سا وظیفہ ہے، بہت مخصوص سا ہے، آپ کا بہت ہی کم وقت لگے گا، لیکن اس کی برکات اور فضیلت آپ کو نظر آئیں گی۔ اللہ پاک اس رمضان المبارک کی برکت سے ہم سب کی ہر مشکل، ہر پریشانی کو دور فرمائے اور اللہ پاک ہم پر اپنی رحمت کی بارش برسائے۔ اللہ پاک اپنے علاوہ کبھی کسی کا محتاج نہ کرے اور اللہ پاک ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، ہم سب کو صحت والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔